إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. محترم سامعین، دینی بھائی بزرگ، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن کی آیت پڑھی گئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بہت بڑی عبادت کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور وہ دعا ہے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سب میں اس دعا کا ایک بڑا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو شروعات میں ہی دعا کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے۔ پوری نماز انسان دیکھے تو دعا سے بھرا ہوا ہے۔ حج کے لیے جاتا ہے، کافی ساری دعائیں، تو یہ دعا عبادت کی اصل ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ان کے پاس یہ دعا کی اہمیت کافی زیادہ تھی۔
آپ دیکھیے چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، زکریا علیہ السلام ہو، ایوب علیہ السلام ہو، یونس علیہ السلام، جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے غالباً سب نبیوں کی جو ہے دعا کو نقل فرمایا ہے۔ کبھی سنے ہیں کہ آدم علیہ السلام ایسے نماز پڑھتے تھے، نوح علیہ السلام ایسے رکوع کرتے تھے؟ نہیں، لیکن سب کی دعا اللہ تعالیٰ جو ہے نقل فرمائے، یہ دعا ہے۔ یہاں تک تعجب کی بات یہ ہے کہ ابلیس شیطان رجیم ہے، ملعون ہے، اس کی بھی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے قیامت تک جو ہے مہلت دے دے۔ اس کی دعا ہے۔ ابلیس بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن وسوسہ بندوں کو کیا دیتا ہے کہ تم غیر اللہ سے مانگو۔ اسی لیے دیکھیے یہ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ آج اکثر لوگ اسی چیز میں شرک کرنے لگ گئے ہیں۔ شیطان جانتا ہے اس عبادت کی اہمیت، اس وجہ سے جو ہے لوگوں کو اسی چیز میں شرک میں زیادہ ڈالا ہے۔ کیا ہے نہیں، بچہ نہیں ہوتا ہے، فلاں کے پاس جا کر کے دعا مانگو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہے، کام دھام نہیں مل رہا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، فلاں کے پاس جا کر کے دعا مانگو۔ جتنے شرک ہے یہی سے گزرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے پکارے، اور کیا فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ میری عبادت سے، دعا سے جو تکبر کرنے لگ جائے تو ہم اس کو جو ہے ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے اوپر غصہ ہوتے ہیں، اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی صفت ہے۔ خالق چاہتا ہے، مالک چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے آ کر کے مانگے۔ لیکن مخلوق کو دیکھیے، مخلوق اس کے پاس ایک پریشانی لے کر کے جائے، ٹھیک ہے، برا نہیں مانگتا ہے، ہمارا بھائی ہے، مدد کر دیتا ہے، دوسری بار جائیے کر دیتا ہے، تیسری بار جائیے، 10ویں بار جب آنے لگیے گا اس کے پاس چڑچڑا جاتا ہے۔ لیکن رب کا ایسا یہ نہیں ہے، جو اس سے زیادہ مانگتا ہے، جو جتنا زیادہ اس سے دعا کرتا ہے، وہ کیا ہے، اس بندے کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبٌّ، کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کی دعائیں سنتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی لیے جب نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں، اور کہہ کر کے رک نہیں گئے، یہاں بولے اور یہاں دعا شروع، اہدنا الصراط المستقیم، دعا شروع کر دی۔
عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف منہ سے نہیں کہہ رہے، عمل کر کے دکھا رہے ہیں. ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہدایت کی دعا تجھ سے کرتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں. امام بینقی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حج کا موقع ہے، سارے حجاج لوگ جمع ہیں. ایک بندہ آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے ایھا الناس ثلاث خصال لا يعذبكم اللہ بہن. اے لوگوں، اگر 3 چیزیں تم اپنا لو تو کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. 3 چیزیں اگر تم اپنا لو تو کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. کیا کیا کہتے ہیں؟ الاستغفار والشکر والدعاء. استغفار، شکر گزاری اور دعا. جب یہ 3 چیزیں تم اپنا لو گے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کبھی عذاب نہیں دے گا. کہتے یہی کہنا تھا، کہہ کر کے چلے گئے. یہاں بڑے بڑے تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد لوگ ہیں. یہ لوگ کبھی کیا ہے کوئی تابعی کوئی صحابی سے سنے نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمائے. بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی نہیں جانتے کہ کہاں سے بات ہو رہا ہے. ایک محدث، وقت محدث کیا ہے؟ دلیل ڈھونڈنے لگتے ہیں. چلو اب اتنے سارے تابعی تھے، کوئی کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہوگا، قرآن میں دیکھتے ہیں. قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، شروع سے سورہ بقرہ پورا پڑھ ڈالے، سورہ آل عمران پورا پڑھ ڈالے. پڑھ رہے ہیں قرآن. پہلے کچھ ڈھونڈنا ہوتا تو ڈائریکٹ کتاب کھولتے تھے. ابھی تو بہت آسان ہو گیا، گوگل کھول لیتے ہیں. اور ابھی اس سے بھی آسان کیا ہے؟ اے آئی سے پوچھ لیتے، چیٹ جی پی ٹی سے. اب اس کا کوئی ٹھیک بھی نہیں ہے، اس سے بھی آیت بنا کر کے بول دے گا. اور مصیبت تو یہ ہے اگر کسی کو بولا جائے کہ چیٹ جی پی ٹی کا بات صحیح نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ہم کچھ اس کو عیب نہیں سمجھتے. عیب نہیں سمجھتے، یہ سب سے بڑا عیب ہے. قرآن کی آیتیں بھی بنا دیتا ہے. پڑھنا شروع کی، پڑھ رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت میں آئے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے گا؟ جب تم لوگ شکر گزاری کرو گے اور ایمان والے رہو گے. اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے گا؟ کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو عذاب؟ جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود شاکر ہے اور جاننے والا ہے. کون اس کو شکر گزاری کرتا ہے وہ جانتا ہے. یہ آیت پڑھے سورہ نساء میں، دل خوش ہو گیا. چلو الحمدللہ ایک چیز یہ ہے. پھر آگے پڑھنا شروع کیا. چلو پڑھیں گے، پڑھتے جا رہے سورہ انفال میں آئے 10ویں پارے میں پہنچ گئے. یہ سلف لوگ تھے. آج انسان 10 منٹ 20 منٹ قرآن پڑھتا ہے تو کیا ہے اگتا جاتا ہے. 1-2 گھنٹہ انسٹاگرام دیکھتا ہے، ریل دیکھتے رہتا ہے، شارٹ دیکھتے رہتا ہے، اگتاتا نہیں ہے. قرآن دیکھنے سے اگتاتا ہے. یہ سلف تھے جو لوگ کیا ہے قرآن سے اتنا لگاؤ تھا. ایک دن میں انسان 10-12 کے قریب پڑھ لے، بڑی بات نہیں ہے. کیا ہے پڑھے. سورہ انفال میں پہنچے. بدر کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ بدر کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وہاں ابو جہل دعا کرتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک وامطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا بعذاب الیم. اے اللہ اگر یہ محمد حق پر ہے
کیا ہے ہم سارے جو ہے مکہ والوں کو تو آسمان سے پتھر کی بارش کر کے ہلاک و برباد کرتا ہے، یا کوئی عذاب دے دے جس سے ہم لوگ سب ہلاک و برباد ہو جائیں۔ ہلاک و برباد نہیں ہوتا تو سوچتا کیا ہے ہم لوگ حق میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، حق میں ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسی عذاب نہیں آنے والی ہے جس سے سب ہلاک ہو جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو تب بھی عذاب نہیں دے گا جب وہ لوگ استغفار کریں گے۔ دوسری چیز بھی کہی کہ استغفار کرنا ہے، کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ وہ بندہ بولا تھا کیا ہے شکر کرو گے، استغفار کرو گے، دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ دوسری چیز ہے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ پھر پڑھتے رہے، پڑھتے سورے کہف فرقان میں چلے گئے، آگے چلے، کتنی آگے چلے، 16 پارہ کے آگے سورہ فرقان میں آگے، سورہ فرقان پڑھنا شروع کیے، بالکل ختم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ سَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو کفار ہیں مشرکین ان لوگوں کو کب ہلاک کر دیتے، لیکن کیا ہے ان لوگوں کے بیچ جو ہے دعا کرنے والے بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نہیں بھیجتا۔ کیا ہے تینوں چیزیں، تو وہ تبھی بہت خوش ہوتے کہ الحمدللہ جو بھی بات بولا ہے بندہ کیا ہے وہ قرآن کے مطابق بولا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے دعا کہ جب انسان دعا کرتے رہتا ہے کیا ہے انسان کے اوپر عذاب لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت، مظلوم کی دعا سے جو ہے ڈر کر کے رہو۔ صحابی کو بھیج رہے کیا ہے جاؤ جا کر کے ان کو توحید سکھانا، اگر مان لے نماز سکھانا، مان لے تو زکات اگر کیا ہے اس کو زکات دینے کے لیے بولنا، اور کہتے کیا ہے واتقوا کرائم اموالہم، کیا ہے ان کے اچھے مال سے بچنا، اور کیا ہے واتقی دعوت المظلوم، سنو کیا ہے مظلوم کی دعوت سے دعا سے بچنا، مظلوم کی دعا سے بچنا کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا، بھلے وہ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، وہ کافر کیوں نہ ہو، اگر مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کی دعا پہنچتی ہے۔ آج مسلمان خود اپنے حال میں غور کریں، کتنا مسلمان آگے بڑھا ہوا تھا، کتنا جو ہے مسلمان کیا کیا ہوا تھا، خود یہ عید کے موقع میں کتنا روڈ گندا کر کے رکھا تھا، یہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم کر رہا تھا، دوسرا تو چھوڑ کر کے رکھے، تو یہ حال نہیں ہونے والا ہے۔ یہ دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا بہت بڑی چیز ہے، انسان کی حالت کو کیسے بدل دیتی انسان نہیں سمجھ پاتا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب چیز، بہت محبوب چیز۔ کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، آخر بھی کیوں نہ ہو، یہ بھی ابلیس کی سن لیا اللہ تعالیٰ، تو کیا آج کے مسلمانوں کی نہیں سنے گا؟ جب یہ چیز سمجھ جائے گا نا اکثر شیر کے اڈے بند ہو جائیں گے۔ جب انسان کیا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن کنفرم جہنم ہی ہے، وہ اس کی بات اللہ تعالیٰ سن لی ابلیس کی بات، تو یہ نادان انسان جس سے بھول چوک ہوتے رہتی ہے، جس کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے گا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گے، یہ سمجھنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صرف یہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کتنا پسند کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں، آخر الرجل
यखरुजु मिनन नार, सुनो वो बंदा जो आखिरी बंदा है जो जहन्नम से निकल करके जन्नत जाएगा, आखिरी जन्नती जो जन्नत जाएगा। कहते हैं यकुमर वयमशी मर, कभी क्या है बंदा चलते चलते गिर जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा, उसी राह से उधर जा रहा है, फिसल करके गिरता है, पकड़ लेता है, ऐसी उसकी हालत है, जैसे तैसे करके पार होता है बहुत से राह से, जहन्नम से निकल करके जन्नत आ गया, जन्नत के रास्ते में है। कहते हैं तुरफअ लहू शयरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ऐ जहन्नम से निकल करके आया, अल्लाह ताला जो है उसके लिए दरख्त उगाएगा, उसके लिए दरख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उसके लिए दरख्त है, लेकिन अल्लाह ताला भी नहीं देते। क्यों? बंदा दुआ करेगा तब दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अदनी मिन हाज़ी फलियस्तज़िल बिज़िल्लिहा व अशरब मिन माइहा, ऐ अल्लाह ताला ये जो दरख्त है इससे मुझे करीब कर दे ताकि मैं इसकी छांव से जो है फायदा उठा सकूं। और क्या है ये जो इसके पास के कुआं देख रहे हैं उससे पानी पी लो, बस बहुत प्यास है, जहन्नम से निकल कर गया, पूरे सूख चुके, थोड़ा क्या है पानी पी रहे, थोड़ा सा क्या है बदन में पानी छिड़क ले तो थोड़ा आराम मिलेगा। अल्लाह ताला के सामने लंबी हदीस है। फिर कहते हैं फिर एक और दरख्त, या अहसनु मिनल उला, ऐसा दरख्त जो क्या है इससे और ज्यादा अच्छा है, उसकी छांव का क्या कहना, और क्या है पानी को भी देखता है कुएं के उसके, तो क्या है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है, देख करके लालच होता है। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अदनी मिन हाज़ी, अल्लाह इससे करीब कर दे, इसके करीब कर दे, फलियस्तज़िल बिज़िल्लिहा व अशरब मिन माइहा, ताकि इसके क्या है छांव से और इसके पानी से जो है हम फायदा उठा सके। ऐसे करते करते कहते हैं क्या है, सुम्मा तुरफअ लहू शजरतुन इंद बाबिल जन्नत, जन्नत के दरवाजे के सामने एक दरख्त होता है, जाता है वहां अल्लाह ताला से दुआ करके, तो क्या है कहते समिअ अस्वात अहली जन्नह, जन्नती लोगों की आवाज सुनता है। अल्लाह ताला क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते आखिरी जन्नती है, जन्नत में जाना है, अल्लाह ताला ऐसे दाखिल नहीं करते, दुआ बंदा करे तब जन्नत में जाएगा। कहते हैं अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नत, अल्लाह ताला क्या है हमको जन्नत में दाखिल कर दीजिए, बंदा जन्नत में चला जाता है। अल्लाह ताला की नजदीक इतनी महबूब चीज है। आप देखिए दुआ की अहमियत देखिए क्या है, सबके सब क़यामत की दिन डरे हुए रहेंगे, सबका जो है हालत खराब होकर के रहेगा, उस दिन भी जो क्या काम आने वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ होंगे, दुआ करेंगे, फिर जाकर के इंसान का ये दुआ है, ये दुआ है। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, नमाज में दुआ करते रहे, पूरी नमाज दुआ है। जब इस दुआ से क्या है इंसान मुंह फेर लिया, नमाज जैसे जल्दी से जल्दी पढ़ लिया, उसके बाद जो है बिदअत का मौका मिल गया, नमाज के बाद दुआ करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते फइज़ा क़ज़यतुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह, नमाज खत्म हो गया है तो अल्लाह को याद करो, जिक्र करो। और ये बंदा कहता है क्या है दुआ करो, सुन्नत छोड़े बिदअत में पड़ गए। हमेशा अल्लाह ताला से क्या है दुआ करते रहना चाहिए, जब मौका मिले दुआ करें, जब मौका मिले इंसान से दुआ करें, इंसान दुआ करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या है, सल्लल्लाहु वलो बिशिश, क्या है तुम्हारे चप्पल का फीता भी खुल जाए तो अल्लाह ताला से पहले दुआ करो, फिर जाकर के खरीदने जाना, फिर जाकर के लगाने के लिए जाना। हो सकता है वो बोल करके भगा दे कि भाभी हो तुम्हारा नहीं लगा, समझ गए। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ, हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायदा क्या बताए, इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता रहता है, कहते लैसा फीही क़तियतु रहीम वला महतम, क्या है किसी गुनाह की दुआ नहीं करता है,
یا کیا ہے رشتے داری کو کاٹنے کی دعا نہیں کرتا ہے؟ اگر ایسی دعا نہیں رہتی، یہ دونوں چیز اس کی دعا میں نہیں رہتی ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ تین میں سے کوئی ایک چیز تو اس بندے کو ضرور دیتے ہیں۔ اما ان یستجیب لہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لے، قبول کر لے، کیا ہے وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ السُّوءَ مِثْلَهَا، یا کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی برائی، کوئی شر، کوئی مصیبت اس کے پاس آنے والی تھی، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہٹا دے اس کو، یا کیا ہے اور اِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے آخرت میں جو ہے اس کو جو ہے اس کا اجر دیتے ہیں۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ جب انسان کیا ہے اپنے دعا کا اجر دیکھے گا قیامت کے دن، اتنا اجر ہوگا، اتنا اجر ہوگا، سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ دعا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا ہے دعا کے بارے میں بتلائے کہ دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہم لوگ آج سے بہت زیادہ دعا کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، تم لوگ جب زیادہ دعا کرو گے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تم کو جو ہے زیادہ عطا فرمائے گا، یا تو مصیبت سے بچو، یا تو دعا قبول ہوگی، یا تو کیا ہے آخرت میں تمہارے لیے اجر ہوگا۔ تو جتنا زیادہ کرو گے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے زیادہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، رب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، رب مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائے، رب جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، رب ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، ان لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے اور جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رب ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے تو نے اپنی مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، ان میں سے نہ بنا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، رب ہمارے عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، رب ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى من اتبع الہدى۔ کچھ جگہوں میں دعا کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے کہ سنیں کہ انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہے جہاں دعا کرنا صحیح نہیں ہے، عادت بنانے انسان یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہے کہ نماز کے بعد سب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود بدعت بولے کتنے لوگ، اور کیا ہے ابھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے بیچ، رمضان آ جائے اس کے بعد جو ہے قنوت میں لمبی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء، بہت سارے علماء، ایک دو نہیں کافی سارے علماء اس کو بولے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کی ہے، کتنے بار کی گن سکتے ہیں؟ کتنے بار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گن سکتے ہیں کہ اتنے بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کیے؟ کب قنوت نازلہ کیے؟ جب اسلام صرف ایک دو ممالک میں تھی۔ آج اتنے ممالک میں کیا ہے مسلمان لوگ ہیں، پھر بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے کہتے قنوت نازلہ کریں گے، کیا ہے؟ اسے کھیل تماشا ہے بس۔
جو بھی کہتے ہیں کہ نہیں قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی دعا کریں گے اور خاص کر کے کہے دسیوں رات کرتے رہتے ہیں دعا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں۔ آپ سلف کے پاس جائیے، دیکھیے وہ لوگ یہ سب دعائیں نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے پاس جائیے، دیکھیے وہ لوگ جو ہے اتنے لمبے لمبے قنوت نہیں پڑھتے تھے، اس سب چیز سے بچیے۔ اور کیا ہے، جہاں جہاں دعا ثابت نہیں ہے وہاں وہاں دعا نہیں کیجیے، ورنہ یہ دعا جیسے کہ بتایا گیا تین میں سے کوئی ایک چیز انسان کو ملنا ہے۔ کوئی ایسی جگہ انسان دعا کرتا ہے جہاں دعا نہیں کرنا ہے تو وہاں انسان کو نیکی نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے، گناہ ملتا ہے، بدعت کر رہا ہے انسان۔ اسی وجہ سے انسان دیکھے کہاں دعا کرنا ہے، جہاں دعا کرنا ہے وہاں دعا کرے۔ پوری رات انسان دعا کرتے رہے ہو گیا، لیکن نماز میں قنوت میں ہی سب کا ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور ایک بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، قرآنی دعا کو چھوڑ کر کے اپنی دعا بنا کر کے دعا کرتے ہیں۔ کیا ہے، کوئی کمہارا ہوگا برا لگ سکتا ہے، کوئی کمہارا ہوگا تو کیا ہے دعا کروائے گا، امام صاحب کو بول دے گا امام صاحب کیا ہے میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اور وہ بھی امام کیا ہے دعا کرتا ہے اللہم زوج شباب المسلمین، اللہ تعالیٰ کیا ہے جو نوجوان ہے اس کے لیے دعا کیا ہے اس کے لیے یہ کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کوئی دعا نہیں ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، یہ دعا یاد نہیں ہے؟ ایسی دعائیں وہی کرتا ہے جو قرآن حدیث سے غافل رہتا ہے۔ قرآن حدیث سے کیا ہے اس کو کوئی لینا دینا ہی نہیں رہتا، ہر ایک چیز کی دعا قرآن میں یا حدیث میں مل جائے گی، اس سے جو نکل جاتا ہے وہ بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے جماعت والے اس میں پڑے ہوئے ہیں، افسوس کی بات ہے، کافی افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون